हालेलुया, जिंदा खुदावन की तारीफ हो। आदम मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे रोमियो उसका 8 बाब और उसकी 28 आयत। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों। आमीन। आज हमने खुदावंद के जिंदा कलाम में से एक चीज देखी कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। उन लोगों के लिए जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं उनके लिए सब चीजें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। और वो लोग जो खुदा से मोहब्बत नहीं रखते, वो लोग, उनकी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उनको भली मालूम होती हैं कि इनमें हमारी भलाई है, लेकिन जो ईमानदार हैं, खुदा से मोहब्बत रखते हैं, उनके लिए सब चीजें ही भलाई पैदा करती हैं, ख्वाह वो बुरी चीजें हो ख्वाह अच्छी हो। बज़ाहिर वो हमें शुरू में लग रहा हो कि ये हमारे लिए अच्छी नहीं, लेकिन एट द एंड जब हम खुदावंद के साथ मोहब्बत में चल रहे हैं तो उनकी जो भलाई है वो हमारे साथ रहती है। आमीन। जैसे मुकद्दस यूसुफ थे तो वो खुदा से मोहब्बत रखते थे, खुदा के चुने हुए थे, खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए हुए थे, एंड ही वाज वेरी यंग। वो बहुत छोटे थे जब खुदा ने उनको रोयाएं दिखाई और उनके भाई उनसे जेलस करने लगे, लेकिन खुदावन ने उनके लिए जो बुराई उन्होंने उसके लिए की, उसमें से भी खुदावन ने उनके लिए भी भलाई को निकाला। आमीन। मुकद्दस यूसुफ अपने भाइयों के हाथ बेचे गए, इजराइली मिस्री कबाइल उनको वहां से ले गए, और जब उनको वहां पर जुबान नहीं आती थी, कितना उनको मुश्किल लगता, क्या क्या उन्होंने मुश्किलात देखी। और वहां पर मिस्र में गुलामों की मंडियां लगा करती थी और मंडी में से गुलामों को ले जाते थे और फौर उनको ले गए अपने घर में, और वहां पर भी उनकी मुश्किलों की उनके जो उन पर मुश्किलात अभी आ रही थी, लेकिन वो खुदा के मंसूबे में थे। जब हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि खुदा का हाथ यूसुफ के साथ था, खुदा यूसुफ के साथ था। आमीन। और उनकी मुश्किलात कम नहीं हुई, वहां पर भी उसके जो घर का मालिक था फतीफो, उनकी बीवी ने उन पर इल्जाम लगा दिया कि तू मेरे साथ हम बिस्तरी कर, लेकिन वो खुदा का सुगन उसको आजमा रहा था, वो खुदा के कलाम के मुताबिक था और वो खुदा के कलाम से बाहर नहीं जाना चाहता था, सो वो वहां से भाग गया, लेकिन वो कलाम के अंदर रहा। और कलाम खुदा के जब वो अंदर रहा, जब उसने उस हुक्म को जो खुदा का हुक्म है तोड़ा नहीं, तो खुदा ने भी इसके साथ भलाई की। आमीन। इसी तरह जब हम अपनी जिंदगियों में मुश्किलात के बावजूद, परेशानियों के बावजूद उस हुक्म को नहीं तो जो खुदा ने हमें दिया है, हम बदी नहीं करते, चाहे हमें मुश्किल में से गुजरना पड़े, तो खुदा इस चीज के, खुदा की नजर में ये चीज बेशकीमती है। आमीन। तो वहां पर उन पर इल्जाम लगा, वो जेल में चले गए, लेकिन खुदा का हाथ उनके साथ था। जेल में भी खुदावन ने उनको इज्जत बख्शी। और वहां पर जब उन्होंने वहां पर दो लोग थे जिन्होंने अपनी ख्वाब उनको दिखाई, एक नानपस वो जो हलवाई था, नान बनाने वाला, और दूसरा एक साकी था बादशाह का जो उसको मैं पेश करता था। तो दोनों की जो उन्होंने ख्वाब बताए उनके मुताबिक उसने ताबीर की, और एक को उसके ओहदे पर फाइज किया और दूसरे के लिए ये था कि 3 दिन के अंदर हवाई जानवर तेरा गोश्त खाएंगे। आमीन। तो वो ख्वाब बिल्कुल एक्जैक्ट वैसे ही हुआ जैसे उसने ख्वाब की ताबीर बताई, लेकिन उसने उसको कहा जब तू अपने ओहदे पर फाइज हो तो तू मुझे याद करना, लेकिन वो भूल गया। हो सकता है कि उसी वक्त वो उसको बाहर निकलवा लेता तो यूसुफ किसी और तरफ भाग जाता, लेकिन खुदा का मंसूबा उसके लिए जो था वो पूरा होना था और वो वहां से नहीं निकला, लेकिन खुदावन ने अपने ठहराए हुए वक्त के मुताबिक उसको वहां से बाहर निकाला और उसको बादशाह बनाकर बाहर निकाला। आमीन। सो हमें अपनी मुश्किलों में, परेशानियों में, जो लोग खुदा से मोहब्बत रखते हैं, वो कैसी भी मुश्किलें हो, कैसी भी परेशानियां, हमें उनमें अपने खुदावन के साथ जुड़े रहना है। गुनाह चाहे हमारे सामने आ जाए, लेकिन हमने उससे भाग जाना है ताकि खुदावंद अपने ठहराए हुए वक्त के मुताबिक हमें बरकत दे सके। आमीन। सो खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों के लिए सब चीजें मिलकर भलाई पैदा करती। बजाय तो मुकद्दस यूसुफ के लिए वो बहुत ही तकलीफ दे चीज थी,
تو ان کے بھائیوں نے ان کو بیچ دیا، اس طرح سے وہ مشکلات میں چلے گئے، لیکن آخر کو خدا کا جو منصوبہ تھا وہ خدا کے ارادہ کے موافق تھے، اور انہوں نے اپنا دل خداوند کے ساتھ لگایا، اور خداوند نے ان کی زندگی میں بڑا ہی باعث برکت کام کیا، اور وہ اپنے بہن بھائیوں سے پہلے مصر کو گیا تاکہ وہ ان کی بھی جان بچا سکے۔ آمین۔ تو جب ہم خداوند کے کلام مقدس کو دیکھتے ہیں جہاں پہ ایمان کے جو سورما خدا کے لوگ تھے کہ ان کی زندگیوں میں مشکلیں بھی آئیں لیکن وہ اپنے خدا کے ساتھ محبت میں قائم رہے، وہ بری راہوں سے، برے چیزوں سے، برے فیصلے لینے سے وہ باز رہے، اور آخر کو خدا نے ان کے لیے ان چیزوں کو بڑا ہی باعث سے برکت کیا۔ آمین۔ اور دنیا کی اور آگے ہے کہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ آمین۔ اور یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ دنیا کی نظر میں بھلائی یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس بڑا گھر ہو، ہمارا اسٹیٹس بہت اب ہو جائے، ہمارے پاس دنیا جہاں کی برکتیں آ جائے، روپیہ پیسہ آ جائے، لیکن کلام خدا کہتا ہے کہ ہماری لیے جو بھلائی ہے اس کی وہ یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ آمین۔ اس کے بیٹے کی شکل کیسی تھی؟ وہ حلیم تھا، وہ فروتن تھا، وہ فرما بردار تھا، اور اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور صلیبی موت گوارا کی۔ آمین۔ ہم سب کے لیے تو وہ فروتن رہا۔ آج اگر ہمارے اندر خدا کے جو کردار میں چیزیں تھی ہمارے اندر نہیں، تو چاہے ہم دنیا جہاں کی دولت حاصل کر لیں، دنیا جہاں کی نعمتوں کو پالیں، وہ اس مقام تک نہیں آ سکتی جو خداوند نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ کیونکہ دو طرح کے گریس ہیں، ایک کامن گریس اور ایک فضل خاص۔ دنیا جو ہے وہ کامن گریس کے اندر ہے، بارش ان پر بھی ہو رہی ہے، سب طرح کی نعمتیں ان کو مل رہی ہیں، ہر طرح کی چیزوں سے وہ لطف اندوز رہے، لیکن جو خدا کے بلائے ہوئے لوگ ہیں وہ ایک خاص فضل خاص کے نیچے ہیں۔ خدا یہاں پر بھی ان کو برکتیں دینا چاہتا ہے، اور وہ ان کو آسمانی مقاموں پر بھی بٹھانا چاہتا ہے۔ آمین۔ ہم نے جو لوگ خدا سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے سب چیزیں، چاہے وہ ہمیں اچھی لگ رہی ہیں چاہے ہمیں بری لگ رہی ہوں، لیکن جب وہ ہمیں بری لگ رہی ہوں لیکن اس میں ہم خداوند کے ساتھ جڑے رہیں تو آخر ان میں سے خدا ہمارے لیے بھلائی پیدا کر دے گا۔ آمین۔ لیکن وہ بھلائی یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، ہمارے اندر سے یسوع مسیح کا کردار نظر ہے، ہم یسوع مسیح کی ریفلیکشن بن جائے، جو کوئی ہمیں دیکھے یسوع مسیح کے جیسے ان کے اندر حلیمی تھی، محبت تھی، معاف کرتے تھے، اسی طرح کی ہمارے اندر سے بھی ہمارا بھی کریکٹرسٹک ویسا ہی ہوتا چلا جائے، کیونکہ خدا باپ کی یہ مرضی ہے کہ ہمارے لیے اس کی بھلائی یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل ہو جائیں۔ یہاں پر میں چھوٹی سی ایک ٹیسٹمنی شیئر کرنا چاہوں گی خدا کے خادم کی، تاکہ جب ہم ان چیزوں کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں ہر چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ خدا کے خادم تھے تو وہ کلام سنانے جا رہے تھے کسی دوسرے شہر میں، تو جب ان کا ٹائم ہوا ان کی ٹرین کا تو اس سے پہلے انہوں نے اپنا بیگ پیک کیا، اور وہ جیسے ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ ہم رکشے کو لے کر آگے ٹرین تک جاتے ہیں، تو انہوں نے بھی وہ ایسی گاڑی میں جا رہے تھے۔ تو جب وہ گاڑی میں جا رہے تھے تو ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی، ان کے سر میں درد ہوا، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کہا اٹس اوکے کہ سر میں تھوڑا درد ہے، تو پھر ان کی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی، پھر ان کو وامٹنگ شروع ہو گئی، اور اس طرح آہستہ آہستہ ان کی حالت بالکل خراب ہونے لگی، اور وہ اب سوچ رہے تھے کہ میں واپس جاؤں یا آگے جاؤں۔ اس کشمکش میں انہوں نے اپنے گھر فون کیا تو ان کی بیوی نے ان کو کہا، ان کی وائف نے کہا کہ آپ گھر واپس آ جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے تو کلام کی خدمت کرنی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ واپس آ جائیں۔ جب وہ واپس آ گئے تو ان کو جو بھی ان کی میڈیسن تھی وہ دی گئی، تو لیکن اس کے باوجود بھی وہ بیمار تھے، ان کا بخار نہیں اتر رہا تھا، وہ اس قدر مشکل حالت کے اندر تھے۔ تو وہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے نیند آ گئی، جب وہ نیند سے اٹھے تو انہوں نے ٹی وی آن کیا اور نیوز چینل جو آن کیا تو اس پر یہی چل رہا تھا کہ جس ٹرین کے اندر انہوں نے سفر کرنا تھا وہ اس ٹرین کی وہ بوگی S6 جو اس کا نمبر تھا وہ بالکل سمیش ہو گئی، جیسے ہاتھ میں ہم پکڑ کر کسی چیز کو مسل دیتے ایسے ہو گئے، اور جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا تو ان کا حالت ٹھیک ہونی شروع، بخار اترنا شروع، کہ جب خداوند ہمیں چھوٹی مشکل میں ڈال کر کسی بڑی مصیبت سے نکال لیتے ہیں۔ آمین۔ خداوند سے محبت رکھنے والوں کے لیے سب چیزیں مل کر بھلائی پیدا کرتی ہے، اور وہ بھلائی یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوتے جائیں۔ کوئی بھی ایماندار جب خداوند کے
بادشاہت میں آتا ہے تو وہ ایک بچے کی مانند ہوتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ سیکھتا چلا جاتا ہے، میچور ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ایک پروسیس ہے سیکھنے کا. ایسا نہیں کہ ہم آج آئیں اور دوسرے دم یسوع مسیح کی مانند ہو جائیں گے ان میں سے ہم میں سے. لیکن یہ ایک پروسیس ہے سیکھنے کا. جیسے جیسے ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، خدا کا کردار، اس کی بھلائی، اس کی شفقت، اس کی محبت، اس کا پیار ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے اور ہم ان کی مانند بننا شروع ہو جاتے ہیں. آمین. آئندہ آنے والی زندگی میں، ہماری زندگی میں جب بھی ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہو رہا، تو اس میں بھی ہم نے اپنے خداوند سے جڑے رہنا ہے، ان سے محبت کرتے رہنا ہے، کیونکہ ان سے محبت رکھنے والوں کے لیے سب چیزیں مل کر بھلائی پیدا کرتی ہیں. کن کے لیے؟ جو خداوند سے محبت رکھتے ہیں. آمین. اور وہ بھلائی یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں. آمین. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.